اچھا جی، یہ جو نیا باب ہے یہ ڈرل سکیئر کے بارے میں ہے۔ اس کا عنوان ہے گردش وقت یہاں آن کے تھم جاتی۔ سنتے ہیں کسی نے نیوٹن سے یا غالباً اسی کے قبیلے کے کسی اور فلاسفر سے پوچھا کہ وقت گزرنے کا احساس مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں کیوں ہوتا ہے۔ جواب دینے والے نے ایک مثال دی کہ ایک صاحب کسی دلربا حسینہ کے ساتھ مہکتے پھولوں کی کیاریوں کے قریب بیٹھے اس کے دہکتے رخساروں کو دیکھ رہے تھے اور زمین آسمان کے قلابے ملا رہے تھے۔ سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں ڈوب بھی گیا، ستارے جھلملا اٹھے، رات جوبن پر آئی، لیکن ان کا کلام ختم نہ ہوتا تھا۔ تب اس نازنین نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی اور کہا کہ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ میر صاحب گھبرائے اور بولے، ابھی ابھی تو آئے ہو، ابھی کہاں چلے ہو تم؟ کچھ دنوں بعد وہی صاحب کسی جرم کی بنا پر گرفتار کر لیے گئے۔ حاکم وقت نے سزا سنائی کہ چند لمحوں کے لیے اس شخص کو تپتے ہوئے توے پر بٹھا دیا جائے۔ سزا پر عمل درآمد ہوا۔ بعد میں کسی نے ان سے پوچھا کہ توے پر بیٹھے ہوئے ان کے احساسات کیا تھے۔ سوال کی نوعیت بتاتی ہے کہ سوال کرنے والا یقیناً کوئی صحافی رہا ہوگا۔ جواب ملا کہ ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری تھا۔ یہ مثالیں دے کر کہنے والے نے یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ وقت کے احساس کا دار و مدار خارجی حالات پر ہے، جس میں انسان سانس لے رہا ہو۔ وقت کے بارے میں کچھ ایسا ہی سوال پی ایم اے کے کسی کیڈٹ سے کیا جائے تو وہ یقیناً کہے گا کہ گردش وقت ڈرل کے پیریڈ میں تھم جاتی ہے۔ ڈرل سکیئر کے چاروں جانب چناروں کے خوبصورت درخت ہیں، پھولوں کی کیاریاں ہیں، حسین روشیں ہیں، لیکن یہ خود توے کی طرح تپتا رہتا ہے اور کیڈٹوں کو بیشتر وقت پھولوں کی کیاریوں سے گزر کر اس ڈرل سکیئر میں جا کر گزارنا پڑتا ہے۔ ڈرل کی ابتدائی تربیت مکمل ہو چکنے کے بعد جو پہلا نظارہ ڈرل سکیئر میں دکھائی دیتا ہے وہ سلیوٹنگ ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کا کیڈٹ کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ اکیڈمی کے ماحول سے دل گھبرا جائے تو کیڈٹ شہر جا سکتا ہے، لیکن سلیوٹنگ ٹیسٹ میں فیل ہو جانے والوں کو یہ رعایت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسے کیڈٹ کسی افسر کو سلیوٹ کرنے کے مجاز بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے ٹیسٹ کے دن سر پر آئے تو پوری پلاٹون کے لیے نئی وردیاں تیار کروائی گئیں۔ دھوبیوں کو بریفنگ دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیسٹ والے دن یوں لگتا تھا جیسے وردیوں کو میدے یا ساگو دانے کی مائع میں نہیں، برادے کے محلول میں ڈبویا گیا تھا۔ تمام کیڈٹ نہا دھو کر ایک گراؤنڈ میں جمع ہو گئے کہ آج وردیاں انہوں نے خود نہیں پہننی تھیں، ان کو پہنائی جانی تھی۔ تب جیسے سکھیاں کسی دلہن کو سہاگ رات کے لیے تیار کرتی ہیں، ہم کیڈٹوں کو ڈرل ٹیسٹ کے لیے تیار کیا گیا۔ لیکن مشاطگی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ دلہن تو بیچاری لجائے جاتی ہے، دامن چھڑائے جاتی ہے، نظر ملاتی نہیں، مسکرائے جاتی ہے، لیکن یہاں کسی کیڈٹ کو انڈر ویئر پہنا کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا تھا اور نہایت احتیاط سے پتلون پہنائی جا رہی تھی۔ کسی کیڈٹ کو کسی دیوار پر بٹھا کر بڑی آہستگی سے پتلون میں اتارا جا رہا تھا۔ مقصد اس سارے اہتمام کا یہ ہوتا ہے کہ پتلون میں کوئی شکن نہ آ جائے۔ جب سب لوگ وردیاں پہن چکے تو انہیں بوٹوں میں اتارا گیا اور بیروں نے تسمے باندھے کہ جھکنے سے بھی کریز میں خم پڑنے کا خدشہ تھا۔ پھر سب لوگوں کو قطار اندر قطار کھڑا کیا گیا اور سینئر کیڈٹ، سٹاف اور بیرے کینچیاں لیے ہمارے چاروں جانب گھومنے لگے۔ کہیں کوئی دھاگا نظر آتا تو فوراً اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ یوں بہزار ناز و بسد ادا، جو چمن کی سمت کو ہم چلے،
تو سکوت غنچوں پہ چھا گیا، وہ گلوں کے چہرے اتر گئے۔ بات کی تفصیلات غیر ضروری ہیں۔ جو پاس ہو گئے انہیں شہر جانے کی اجازت مل گئی اور وہ ہر ہفتے اور اتوار کو فیل ہونے والوں کے زخم ہرے کرتے نظر آتے تھے۔ ایک ٹرم گزر جانے کے بعد کیڈٹ کے شانوں پر ایک بار کا اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ تبدیلی ڈرل سکیئر میں بار بار اپنا احساس دلاتی رہتی ہے، کیونکہ ڈرل باقاعدہ وردی پہن کر کی جاتی ہے اور ڈرل کے دوران صفیں درست کرتے ہوئے کیڈٹ کی نگاہیں اپنے دائیں ہمسائے کے شانوں پر ہی مرکوز ہوتی ہیں۔ وردی پہنی ہو تو ایک ٹرم کے گزرنے کا احساس ہوتا رہتا ہے اور یہ وردی صرف ڈرل سکیئر ہی میں پہننی نصیب ہوتی ہے، وگرنہ ابتدائی ایام میں کیڈٹ کا زیادہ وقت یا تو پی ٹی کٹ میں گزرتا ہے یا پھر ایک اور لباس میں جسے پتلون اور قمیض کی طرح علیحدہ علیحدہ پہننے کا تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ اس لباس میں یہ عیاشی بھی میسر ہے کہ جوتوں سمیت اس میں داخل ہوا جا سکتا۔ اس کے بعد صرف بیلٹ اور کیپ باقی رہ جاتی ہے جسے چلتے چلتے بھی درست کیا جا سکتا ہے۔ عرف عام میں اسے ڈانگری کے نام سے پکارا جاتا ہے اور کیڈٹوں میں یہ لباس خاصا مقبول ہے، کیونکہ اول تو اس کی کریز چیک نہیں کی جاتی، دوسرے اس کا استعمال کثیر المقاصد ہے۔ ہتھیاروں کی تربیت کا پیریڈ ہو یا ان کی صفائی کا، کاکول رینجز پر فائرنگ ہو یا بیٹل کورس، اکیڈمی سے باہر فوجی مشقیں ہوں یا کیڈٹ کلب میں رات کی حاضری ہو، ہر موقع پر اسے زیب تن کیا جا سکتا ہے، بلکہ کسی تھکا دینے والی فوجی مشق یا رات گئے کیڈٹ کلب سے واپسی پر جب اپنے کمروں میں پہنچتے ہیں تو بے سدھ ہو کر ڈانگری سمیت بستر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ لباس ایک بہترین سلیپنگ سوٹ کا کام بھی دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اسے پہنے ہوئے دوڑ لگائیں، مارچ کریں، لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں یا حسب حکم کلا بازیاں کھاتے رہیں، اس کا بال بیکا نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ دھلائی کے وقت دھوبی بھی اسے اپنے جملہ ظلم و ستم سے محفوظ رکھتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ محض ڈرائی کلیننگ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی جھٹک جھٹک کر اس کا گرد و غبار جھاڑ دیتا ہے اور استری کر کے واپس بھجوا دیتا ہے۔ کبھی کبھار احتیاطاً اس کے 2-3 بٹن زخمی کر دیتا ہے تاکہ سند رہے کہ ڈانگری باقاعدہ دھلائی کے بعد واپس جا رہی ہے۔ ذکر تھا پریڈ گراؤنڈ اور گزرتے ہوئے لمحوں کے ساتھ ساتھ یہاں بدلتے ہوئے مناظر کا۔ ابتدائی دنوں میں پورا کورس 8-8 10-10 کیڈٹوں کے گروپوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہر گروپ پورے 1 عدد سٹاف کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو دائیں پھر رائٹ ٹرن اور بائیں پھر لیفٹ ٹرن کے گردان کچھ ایسے تسلسل سے کرتے ہیں کہ کیڈٹ دائیں بائیں کا فرق بھول کر محض پھرنے پر اتر آتا ہے۔ چنانچہ ایسے نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ سٹاف نے کاشن دیا دائیں پھر اور ایک آدھ کیڈٹ بائیں کو گھوم گیا۔ ایسے موقع پر سٹاف پر جو کچھ گزرتی ہے اس کا اظہار وہ تو برملا کر دیتا ہے، لیکن ہم صرف اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ ان کیفیات کو الفاظ کے سانچوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھار ایڈجوٹنٹ یا صوبیدار میجر صاحب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ کیڈٹوں کی بیلٹیں چیک کی جائیں۔ سٹاف چیکنگ پر اتر آتا ہے۔ ایک کیڈٹ کی بیلٹ تھوڑی سی ڈھیلی پائی گئی ہے۔ سٹاف مجسمہ حیرت بن جائے گا، صاحب یہ بیلٹ باندھی ہے، اس میں سے تو پورا بریگیڈ گزر جائے گا۔ ہم شروع میں بریگیڈ کو نہایت حقیر سی چیز جانتے رہے کہ جس بیلٹ میں سے سانس کا گزر مشکل ہو وہاں سے اسے بآسانی گزارا جا سکتا ہے۔ یہ ابتدائی دنوں کی کچھ بات کا ذکر ہے۔ ایک دن سٹاف الٹا پھر یعنی اباؤٹ ٹرن کا سبق پڑھا رہا تھا۔ کیڈٹوں کا مڑنا تو ٹھیک تھا، لیکن سٹاف کا اصرار تھا کہ مڑنے کے بعد پچھلا پیر ذرا بلندی سے آ کر زمین پر بجنا چاہیے اور یہ بلندی بیلٹ کی سطح کے برابر ہونی چاہیے۔ پہلے تو سٹاف سمجھاتا رہا،
پھر غصے میں آ کر خود ڈیمانسٹریشن دینا شروع کر دیا۔ اباؤٹ ٹرن کا یہ مظاہرہ تھا تو بڑا شاندار، لیکن اس حرکت کے دوران چر قسم کی ایک آواز آئی۔ ذہن چونکہ پیروں میں الجھا ہوا تھا، اس لیے کچھ ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ سکا کہ آواز کہاں سے آئی۔ البتہ اس کے فوراً بعد سٹاف نے الٹا پھر کا کاشن دیا۔ اب پوری کمپنی کا رخ سٹاف کی مخالف جانب تھا۔ دوسرا کاشن نہ ملتا ہے نہ پھر۔ آخر خسر پسر شروع ہوئی۔ بازوؤں کی جانب کھڑے کیڈٹوں نے پہلے ترچھی نظروں سے پیچھے کی جانب دیکھا، پھر تھوڑی سی گردن نے بڑھائی اور پھر باقاعدہ پیچھے کا جائزہ لے کر یہ رپورٹ دی کہ سٹاف غائب ہو گیا۔ تب سٹاف کے بالمقابل کھڑے کیڈٹوں نے انکشاف کیا کہ اباؤٹ ٹرن کے مظاہرے کے دوران سٹاف کی پتلون بڑی نازک جگہ سے جواب دے گئی تھی۔ اس پر دبی دبی مسکراہٹیں جاری تھیں کہ ایک کیڈٹ نے سٹاف کی نشاندہی کی، جو ایک اور سٹاف کو صورتحال سے مطلع کرنے کے بعد تیزی سے گراؤنڈ سے باہر جا رہا تھا۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں، کیڈٹوں سے توقعات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ان سے ایک لمحے کی چوک بھی ہو جائے تو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سٹاف نے حکم دیا، ہوشیار! پوری کمپنی ہوشیار ہو گئی، لیکن کسی ایک کیڈٹ کا پیر لمحے کے ایک حقیر سے حصے کی تاخیر سے زمین پر پہنچا۔ یہ معمولی سا فرق بھی سٹاف کی نظروں سے کبھی اوجھل نہیں رہا۔ وہ کھولتا ہوا کیڈٹ کے پاس پہنچتا ہے۔ صاحب، کیا تعلیم ہے آپ کی؟ جواب سن کر اس کا پارا بلندی کی جس سطح تک پہنچتا ہے، عام تھرمامیٹروں کے لیے اسے شاید ماپنا ممکن نہ ہو، اور پھر اس تعلیم پر تبصرہ کچھ اس انداز سے ہوتا ہے کہ تعلیم پوچھو تو اتنی کہ گدھے کتابیں نہیں اٹھا سکتے، اور یہاں کاشن ملنے کے بعد کھڑے رہتے ہیں بت بن کر۔ 3 گھنٹے کے بعد پیر اترتا ہے زمین پر۔ کرین میں گوا دوں تمہارے لیے؟ پاسنگ آؤٹ پریڈ قریب آتی ہے تو سٹافوں کو گراؤنڈ سے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کمپنیوں کی تمام تر کمانڈ کیڈٹوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ وہ خود ہی ماتحت ہوتے ہیں اور خود ہی افسر۔ گراؤنڈ سے باہر کھڑے سٹاف کی نظریں اپنی اپنی پلاٹون پر رہتی بلکہ چپکی رہتی ہیں۔ پلاٹون میں کوئی کیڈٹ کسی غیر ضروری حرکت کا مرتکب ہو یا اس سے کسی تاخیر کا جرم سرزد ہو جائے تو سٹاف کے قدم خود بخود پلاٹون کی جانب اٹھ جاتے ہیں، لیکن حکم چونکہ یہی ہوتا ہے کہ سٹاف ڈرل سکیئر سے باہر رہیں، اس لیے سٹاف خود کو تھم کا کاشن دے کر روک لیتا ہے اور محض دانت پیسنے پر اکتفا کرتا ہے۔ تاہم کبھی کبھار یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کیڈٹ باوجود کوشش کے ایڈجوٹنٹ کی کوئی بات سمجھ نہیں پاتے اور وہ تنگ آ کر سٹافوں کو پلاٹونوں پر چھوڑ دیتا ہے، اور ڈرل سکیئر کے چاروں جانب سے لپکتے ہوئے سٹافوں کا یہ منظر بڑے بڑے جغادریوں کا پتا پانی کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ بخشے میجر سروش غنی کو سفید براق ایسے گھوڑے پر بیٹھے یوں لگتے جیسے پرستان کا کوئی شہزادہ زمین پر اتر آیا ہو، لیکن ان میں خرابی یہی تھی کہ وہ شہزادوں کی طرح بولتے نہیں تھے، جنوں اور بھوتوں کی طرح گرجتے برستے رہتے تھے۔ جوں جوں پاسنگ آؤٹ پریڈ نزدیک آتی جاتی تھی، ان کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتے، کبھی ایک کمپنی کی طرف آتے، کبھی دوسری کی طرف، پھر حیران و پریشان تیسری کمپنی کو دیکھتے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تو تمام کمپنیوں کو اکٹھا کر کے تقریر کرنا شروع کر دے۔ یہ پریڈ کر رہے ہو تم؟ پاسنگ آؤٹ پریڈ سر پر آن پہنچی اور تمہارا معیار اتنا ہولناک، اتنا خوفناک، اتنا وحشتناک۔ کیڈٹ بیچاروں نے اپنوں منوں پسینہ بہایا، لیکن ان کی ہولناکیاں، خوفناکیاں اور وحشتیں پاسنگ آؤٹ پریڈ تک ختم نہ ہو پائیں۔ سٹاف ظاہر ہے ایڈجوٹنٹ کے مصاحبوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ایک دفعہ پلاٹون کو ڈرل کرا رہے تھے، چلتے چلتے تھم کا کاشن دیا۔ پوری پلاٹون ایک
آٹدار آواز کے ساتھ ساکت ہو گئی۔ بے ساختہ سٹاف کی زبان سے پھسل گیا، گڈ۔ لیکن پھر جانے کیا خیال آیا کہ حسب معمول چلانے لگے، وہ یہ تھم کیا ہے، میری محنت کا یہ صلہ ہے، میں تم لوگوں کا کیا علاج کروں، تم کیوں میری عزت کے درپے ہو گئے ہو، کاش میں دفن ہو جاؤں، ڈاؤن، نیچے ڈاؤن، زمین میں۔ سارے سال کے دوران پریڈ کے جاگداز مرحلے وہ ہوتے ہیں جب کسی فوجی مشق سے واپسی ہوتی، کیڈٹ اکیڈمی پلٹتے ہیں تو 3-4 دنوں کی بے خوابیاں گلابی ڈورے بن کر آنکھوں میں سمائی ہوتی ہیں، بال مختصر ہونے کی وجہ سے الجھے ہوتے ہیں، نہ ان پر بکھرے ہونے کی تہمت چسپاں کی جا سکتی ہے۔ تاہم مشق کے دوران سرہانہ اینٹ کا ہونے اور زمین کا بستر ہونے کی وجہ سے ان میں گرد و غبار کی خاصی مقدار آتی ہے۔ پسینے اور گرد و غبار سے مل کر وجود میں آنے والی جو تہیں جسم پر جمتی چلی جاتی ہیں وہ ایک سوندھی سوندھی سی خوشبو چھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ اکیڈمی جو قریب آتی جاتی ہے، باتھ روم میں گھس کر جی بھر کر نہانے اور اس کے بعد گھوڑے اور گدھے جو بھی مل جائیں بیچ کر سونے کی خواہش شدت اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن گیٹ پر اترتے ہی صرف سٹاف ملتے ہیں جو الٹا تکان سے چور کیڈٹوں کو باقاعدہ فالن کر کے ڈرل سکیئر میں لے جاتے ہیں اور ان سے پریڈ کروائی جاتی ہے۔ کسی بھی بڑی فوجی مشق سے واپسی پر یہ رسم ضرور ادا کی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ رسم کس زرخیز دماغ کی ایجاد تھی، موجد خود تو جانے کہاں ہوگا، لیکن اس کی ایجاد گھر بیٹھے اس کے لیے ہر سال بے شمار دعاؤں کا سبب بنتی رہتی ہے۔